نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس مجلس کے معزز قائدین و سامعین حضرات اور علم کی پرورش کرنے والے محترم اساتذہ کرام، آج جو مواد میں اپنے سینے میں منصب کیے آپ حضرات سے محض گفتگو ہوں، اس کا عنوان ہے حفاظت قرآن۔ کتابت کے آسمان میں پرواز گناہ ہونے سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن ہے کیا۔ اسلام میں قرآن کہتے ہیں المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ حضرات، قرآن کی تعریف میں ہی ذرا نظر غور سے دیکھا جائے تو قرآن کی تعریف میں ہی اس کی حفاظت کو بے ٹوک انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ منزل القرآن خود قرآن کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور کہیں اللہ رب العزت کیوں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کی ابتدا میں ہی فرمایا تھا کہ لا ریب فیہ، کوئی وہم زدہ شخص یہاں شک اور ریب کے اندھیرے نہ لائے، کیونکہ یہ اطمینان کی وادی ہے۔ اور اس کے شک اور ریب ہونے میں اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ آخری الہامی کتاب تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود نہیں لیا۔ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ ان کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء کرام پر تھا، لیکن جب قرآن کریم کی باری آئی تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اٹھا لیا۔ لہذا اس کتاب کو آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے قیامت کی دیواروں تک قائم رہنا ہے، انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک قائم رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس پاک قرآن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، اور کوئی شخص اس بات کا حامی نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی قرآن کو بھول گئے ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو لکھ کر پیش کیا۔ 40 کے قریب صحابہ کاتبین وحی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذَعُوا آیَةٌ کَذَا فِي سُورَةٍ کَذَا، صحابہ آج فلاں آیت نازل ہوئی ہے، آج فلاں سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس جنگ میں کافی سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے، تو پھر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس قرآن کو اکٹھا کیا، اور پھر تیسرے خلیفہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ نے دور خلافت میں اس کو باقاعدہ طور پر اکٹھا کیا اور مصحف کی شکل دے دی، اور پھر دوسرے ممالک میں شائع کیا۔ حضرات،
تک ہم باطل کے سر پر گہری چوٹ نہیں لگائیں گے۔ حال یہ ہے کہ فَيَقْمَعُونَ فَإِذَا هُوَ ذَاهِبٌ، باطل باوجود اپنے بطران کے ایڑی اور چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں، اور ہم اس ظلم میں ہیں کہ ہم مسلمان ہدایت آتا ہے، ہمیں کسی محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ اٹھو اس باطل کو باطل کر دو، اٹھو اور حق کو حق کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تورات، انجیل، زبور بھی ہیں، پر شان قرآن کے کیا کہنے۔ تورات، انجیل، زبور بھی ہیں، پر شان